بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہے حفاظت ایمان اور میں ہوں اورنگزیب فرازی۔ ناظرین، آج میرے ساتھ حنا مرزا آئی ہیں۔ چونکہ انہوں نے پچھلا پروگرام بہت اچھا کیا تھا تو میں نے پھر ان کو زحمت دی، حالانکہ یہ پارلر پہ بزی تھی۔ انہوں نے پچھلے پروگرام میں بڑی اچھی گفتگو کی، بڑی اچھی غزل پڑھی، بڑی اچھی نظم پڑھی، تو آج پھر میں گزارش کروں گا کہ جتنی اچھی بات کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو گفتگو ہم کرتے ہیں نا، یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ میں بھی غلطی پر ہوں، آپ بھی غلطی پر ہیں۔ ہم نے اپنی غلطی اور کوتاہی کو دور کرنا ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور انسان کے وجود کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، نہ کہ اپنے مال و زر کی حفاظت کرنی ہے۔ جی حنا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ سر۔ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ پچھلی دفعہ تو آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی، جی جی لوگوں نے پسند بھی کی۔ جی جی کوئی ایسی بات جو آپ ابھی قرآن شریف کے حوالے سے کہہ رہی تھی؟ جی سر، حفاظت ایمان کے لیے انسان کو چاہیے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اپنے کام احسن انداز میں کرو۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے کاموں کو توجہ کے ساتھ، محنت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ کریں گے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایمان کی خوبصورتی میں مطلب آتا ہے، ٹھیک ہے، ایمان کی خوبصورتی میں، ایمان کی حفاظت میں آتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے کاموں کو خوبصورت انداز میں کرنا چاہیے اور محنت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہے۔ اچھا، اصل میں کیا ہے، انسان کا سٹرکچر، انسان کی جان، انسان کے پیسے، انسان کا گھر، انسان کی مال و زر، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ انسان کی، جیسے آپ نے کہا نا، جو کام، جو عمل ہے، عمل، بالکل، جو اس نے کرنا ہے، جو کرنا ہے، وہی اصل میں حقیقت ہے۔ وہی حقیقت۔ عمل یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں اللہ نے انسان کو بھیجا ہے نا، تو انسان کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ اور ابھی چونکہ ہمارے کیمرے مین ماشاءاللہ بڑے سمجھدار، دانا ہیں، ابھی ریکارڈنگ سے پہلے ایک گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا حفاظت ایمان کے سلسلے میں، کہنے لگے میں ایک دن بینک میں گیا۔ اب یہ حفاظت ایمان ہے نا، کہنے لگے میں ایک دن بینک میں گیا 1,00,000 روپے جمع کرانے کے لیے۔ اچھا۔ تو بینک کے جو کیشیئر تھے اس نے پیسے گنے تو اس نے 2 نوٹ واپس نکال دیے 1000 کے، کہ یہ نقلی ہے۔ اچھا۔ اب بینک والے نے تو نکالنے ہیں، اب جس نے جمع کرانے ہیں اس کے تو دل پہ گزرے گی کہ میرے 2 نوٹ نکلی ہیں۔ بالکل۔ علیم صاحب نے کہا کہ میں نے اس کاؤنٹر پہ کھڑے کھڑے یہ فیصلہ کیا کہ ان نوٹوں کو میں پھاڑ دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بینک والے کیا کرتے ہیں، ان کو ریڈ لائن سے کراس کر دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے حفاظت ایمان کی، کہ ایمان کی حفاظت 3 سیکنڈ میں کی۔ انہوں نے اس کیشیئر کے سامنے ہی وہ نوٹ پھاڑ دیے، وہ بھی دیکھ رہا ہوگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ باہر لا کے کہیں چلا بھی سکتے تھے، چونکہ ان کو بھی کسی نے دیا ہے نا۔ جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ خود تو نوٹ نہیں چھاپتے۔ بالکل، ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے ایمان کے جذبے کی گرپ، اس کو پکڑ لینا۔ پکڑ لینا، بالکل۔ آپ فرما رہی تھے نا کہ کوئی آپ کے پاس لیڈیز آئیں۔ جی، ظاہر سی بات ہے سر کہ پروفیشنل ہیں ہم لوگ، تو آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہتا ہے۔ تو ابھی پچھلے دنوں ہی کوئی لیڈی آئی ہیں تو بیٹھی ہیں چیئر پہ، تو میں آئی ہوں وہاں سے کچھ اٹھانے لگی ہوں چیز، تو میری نظر زمین پہ پڑی نا، تو وہاں پر تقریباً 1,00,000 یا اس سے کم یا زیادہ پیسے ہوں گے، تو میری نظر اس پہ پڑی۔ تو جیسی میری نظر پڑی تو میں نے اٹھا کے وہ پیسے اس کو دیے، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے کہا آپ اپنے پیسوں کو دھیان سے رکھیں، میں نے کہا انسان کو اپنی چیز کی خود حفاظت کرنی چاہیے۔ تو وہ کہنے لگی اچھا آپ نے دے دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ میں نے کہا لیکن ہر جگہ پہ ایک جیسے لوگ نہیں ہوتے، تو لہٰذا ہمیں دوسروں کو بلیم کرنے کے بجائے اپنی چیز کی خود حفاظت کرنی چاہیے۔ تو اس پہ وہ خوش ہوئی اور کہہ رہی کہ انشاءاللہ میں آئندہ احتیاط کروں گی، محتاط رہوں گی کہ خیال کروں۔ ہاں، دوسرا یہ کہ اس کے ذہن میں یہ بات بھی آئے گی کہ میں حنا کے پارلر میں گئی تھی تو اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ تو انسان اگر یہ فیصلہ کر لے کہ نہیں میں نے، اصل میں اس میں ہے فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ یہ
یہ فلسفہ اللہ دیکھ رہا ہے نہیں، اللہ تو انسان کے اندر ہے کہ جب انسان کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو پھر ایک جملہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونک دی، اپنی لفظ اپنی جو ہے اپنی روح پھونک دی. تو اس کا مطلب یہ کہ جتنے اس دنیا میں انسان ہیں ان کے اندر جو روح ہے وہ اللہ کی روح ہے. سبحان اللہ، بے شک. تو اللہ کی روح ہے. تو جب انسان مردہ ہوتا ہے، مرتا ہے، تو میرا تو تخیل یہی کہتا ہے کہ اللہ نکل گیا اور یہ مر گیا، بدبودار ہو گیا، بیکار ہو گیا. ایسے ہی. اچھا، پھر آپ کے پاس پارلر میں میں اکثر یہ قصے سنتا رہتا ہوں، اکثر عورتیں آتی زیور ہوتا ہے. جی. ایسا بھی کبھی واقعہ ہوا؟ جی سر، بالکل ایسے بھی واقعات اکثر ہو جاتے ہیں. تو لیکن اللہ کا شکر الحمدللہ کہ میں کہتی ہوں کہ دیکھیں ابھی یعنی کہ میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں کہ ایک لیڈی اپنی چین بھول گئی نا، تو چین بھول گئی تو اس کے بعد وہ آئی ہے کوئی 2 گھنٹے بعد نا، تو کہتی ہے کہ ہینا میں اپنی چین بھول گئی، اور میں اس کو دیکھتی وہ چین نکالنے لگ گئی. تو میں نے فوراً اس کے بعد عادی تھی کہ میں نے اس کو چین اس کے آگے کر دی. تو بڑا خوش ہوئی، کہہ رہی ہے کہ مجھے پتا تھا، کہہ رہی ہے میں جانتی ہوں تمہیں، مجھے یہ واپس مل جائے گی. اچھا عام طور پہ نا ایسا ہوتا ہے کہ دلہن بننے کے لیے آتی ہے. جی بالکل. اور آج جو دلہن اگر 8 10 15 20 تولے زیور لائے گی تو وہ 30 لاکھ روپے کا ہوگا. ایسے ہی بالکل سر، بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے نا جی سر، میرا مطلب ڈیلنگ کے دوران جیسے وہ انٹری ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں کہتی ہوں کہ آپ کا جو گولڈ ہے آپ اسے مجھے چیک کروائیں اور میری کسٹڈی میں دے دیں. اگر آپ نے یہاں رکھنا ہے اور یہاں سے پہن کر جاتی ہیں تو سر میری سب سے پہلے میرا فوکس یہی ہوتا ہے کہ میں ان کے سامنے میں کہتی ہوں مجھے ہر چیز 1 by 1 چیک کرائیں اور میری کسٹڈی میں دیں. پھر اپنی کسٹڈی میں لے کے اللہ کا شکر الحمدللہ کہ ہم اس چیز میں سرخرو ہوتے ہیں. نہیں، انسان کا وجود ہے، اس لیے انسان کا وجود اعتبار کے لیے، اعتبار کے لیے. بالکل صحیح. انسان اگر قابل اعتبار نہیں ہوگا، انسانوں میں قابل اعتبار نہیں ہوگا تو پھر آخرت میں بھی قابل اعتبار نہیں ہوگا. ایسے ہی سر، اعتبار بحال کرنا ہے، اعتبار بحال کرنا ہے. اور سر میں یہ کہتی ہوں کہ یہ چیزیں ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایمان کی خوبصورتی ہے، ایمان کی حفاظت ہے. تو ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے. تو صرف باتیں کر لینے سے، قصے سنانے سے معاملات مکمل نہیں ہوتے. مکمل تب ہوتے ہیں جب آپ ان پہ عمل کریں. عمل کے ساتھ ہی مطلب جو ہے نا یعنی کہ آپ کے یہ حفاظت ایمان مکمل ہوتی ہے. اصل میں جب انسان اللہ کے روبرو پیش ہوں گے، 1,24,000 پیغمبروں کو یہی میسج دیا گیا کہ تم نے اگلے جان میں جا کے حساب دینا ہے. بالکل. جب آپ اللہ کے روبرو پیش ہوں گے، جو گٹھلی آپ کے اعمالوں کی کھولی جائے گی، اس میں جو سب سے زیادہ وزندار چیز ہوگی، سب سے زیادہ جو طاقتور چیز ہوگی وہ آپ کا ایمان ہوگا. ایمان ہوگا، بے شک. اگر اس کو آپ نے بنا سوار کے دنیا میں رکھا ہوگا، جی جی، ٹھیک ہے نا جی، تو جب وہ گٹھلی کھولی جائے گی، جب آپ کے مالوں کا حساب ہوگا، ہے نا قرآن میں کہ دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں اور یہ اپنے اپنے اعمال ہوں گے. اعمال نامے. بالکل. یہ اعمال نامے حفاظت ایمان کے ہوں گے. بالکل. اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیکھا ہے. دائیں ہاتھ میں. اچھا، اب اصل میں اگر انسان اس دنیا سے ایمان کو مضبوط کر کے نہیں جاتا اور وہ ایک تاج محل بنا کے چلا جاتا ہے تو تاج محل اس کے کسی کام نہیں آئے گا. دیکھیں، بالکل. یہ بہت بڑا محل بنا کے چلا جاتا ہے، یہ بڑی دنیا میں تجارت کرتا ہے، یہ بڑا پیسہ چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن ایمان کمزور ہے. ایمان کمزور ہے. ایک میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ ہر عمل کرتے ہوئے اس بات پہ ضرور غور کریں کہ کہیں میرا ایمان کمزور تو نہیں ہو رہا. بالکل صحیح بات. کہیں میں کمزور تو نہیں ہو رہی، میں کوئی ایسی غلطی تو نہیں کر رہی جو میرے ایمان کو کمزور کر دے. کمزور کر رہی ہے. بالکل صحیح بات. نہیں، بالکل انسان کو ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں کہاں پہ غلط ہوں یا مجھ سے کہاں غلطی ہوئی ہے. محاسبہ بڑا اچھا لفظ ہے. میں تو کہتی ہوں کہ انسان کو ہر رات اپنا محاسبہ کر کے سونا چاہیے تاکہ وہ صبح اٹھے تو اس کا ایمان اجاگر ہو. نہیں، صبح اٹھے ہی نہ پھر کیا ہوگا. وہ جو آپ نے رات میں ایمان کا محاسبہ کر لیا وہ آپ کے ساتھ جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے نا. اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے اور نیتوں کا ہی اجر انسان کو ملتا ہے. وہی ملتا ہے. یعنی اس باڈی کا، اس اسٹرکچر کا کوئی اجر نہیں ہے. اجر نیت کا ہے. اجر نیت کا ہے. نفس کا ہے.
बिल्कुल सही बात। अच्छा, यही चीजें कोट हो गई ना। बॉडी बॉडी तो कोई चीज ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है। अल्लाह ने इसमें रूह डाली है, एक जिस्म आपको अता कर दिया, उस जिस्म में से जब रूह निकालेगा, इसके जितने आपके माल है उस रूह के साथ चले जाएंगे, उस रूह के साथ चले जाएंगे। और जो लड़ाई आपकी, वो आपकी अपने नफ्स के साथ है। अगर आप अपने नफ्स के साथ लड़ाई करके अपने नफ्स को अपने काबू में कर लेते हैं तो समझ लें कि आपने अपने ईमान की हिफाजत कर ली। अच्छा, आमतौर पे लोग सोचते हैं यार ये नफ्स की लड़ाई क्या है? भाई नफ्स की लड़ाई सीधा सा फलसफा है कि आप एक बुरा काम करना चाह रहे हो, किसी के साथ बेईमानी करना चाह रहे हो, धोखा करना चाह रहे हो। हमारा माशरा तो इससे खाली है ना। हमारा माशरा कम तोल रहा है, झूठ बोल रहा है, गलत चीज़ें आपको दे रहा है। यानी हमारा माशरा ये समझ रहा है कि बस मैं इसी दुनिया के लिए पैदा हूँ, यही दुनिया मेरा सारा सरमाया। वो सोचता नहीं है, कभी किसी कब्रिस्तान में जाके नहीं सोचता कि मेरे अबाओ अजदाद किधर गए, किधर फना हो गए। तो आम तौर पे इंसान के जहन में यही है कि बस ठीक है, मैंने तो इंसानों को लूटना है। बिल्कुल। असल में ये दुनिया इसलिए नहीं है, बिल्कुल इसलिए नहीं है, बिल्कुल असल में ये दुनिया इसलिए नहीं है। लोग आम तौर पे कहते हैं यार क्या क्या फलसफा झाड़ते हो। मुझे अक्सर लोग कहते हैं पैसे नहीं कमाएंगे तो क्या करेंगे। अच्छा, फिर ये भी कहते हैं अगर दयानत करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। भाई ध्यान कॉन्सेप्ट बना लिया है ना उन्होंने अपना। हाँ। जैसा आप कॉन्सेप्ट बनाएंगे, जैसा अल्लाह तबारक व तआला से आप विश करेंगे, आपको वैसे ही अल्लाह ताला अता फरमाएगा। अच्छा, मैं ना अब एक बात बताता हूँ। जी जी। अच्छा, जब इंसान समझता है कि मैं हलाल खाऊंगा तो कमज़ोर रह जाऊंगा, जब आपका दिल धड़कना बंद कर देगा तो फिर आप इस दुनिया से चले जाओगे। जब तक अल्लाह ताला इस दिल को धड़कन देता है, जब तक इंसान का दिमाग सोचता है, दिलो दिमाग का सारा खेल है ना, सोचता है, जब तक इंसान की बॉडी में खून गर्दिश करता है, मैं आपको कसम खा के कहता हूँ कि जो आपने हराम खाया, जो आपने बुरा किया, वो आपके अंदर महफूज है। बिल्कुल सही बात। यानी आप अगर बेहिसाब आराम खाते रहोगे तो फिर ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाएगा, तो आप कहेंगे नहीं ये तो वैसे ही मेरा ये हो गया, वो हो गया। नहीं, वो नहीं हो गया। असल में तो वो जो गलत चीज़ आपके अंदर है वो आपको ख़राब कर रही है। सर, मैं कहती हूँ कि इंसान के ईमान की ताकत जो है ना, इंसान के अंदर से उठती है, उसके दिल से उठती है। तो अगर हम लोग अपने ईमान की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए ये सोचें ना, देखें जैसे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं कैसा हूँ, तो आप यानी कि जैसा आप मेरे बारे में सोचते हैं मैं बिल्कुल वैसा हूँ, अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है। तो अब ये देखिए, अगर हम लोग जैसे हम सोच लेंगे ना, हमें अल्लाह ताला ने हमारे हिस्से का रिज़्क लिख दिया है, तो हम उसको जैसे पाना चाहेंगे वो हमें उसी अंदाज में मिलेगा। मैं कहती हूँ कि मेरा ये ईमान है कि आप उसको खूबसूरत अंदाज में, खूबसूरत सोच के साथ, ईमान को मद्देनज़र रखते हुए उसको आप हासिल करना चाहें तो आप बड़े खूबसूरती के साथ आप उसको हासिल कर सकते हैं। माशाल्लाह, आपकी बातें बड़ी खूबसूरत हैं। चूँकि आप शायरी भी करती हैं तो मेरे दिमाग में ये बात रहती है कि ना जब भी आएंगी कुछ शायरी हम उनसे ज़रूर सुनेंगे। ज़रूर। तो अगर आप लाई हैं तो फिर कुछ गज़ल कुछ चीज़ सुनाएं ज़रा। बड़ी मेहरबानी है आपकी। बातें तो हम और कर रहे थे, ये भी वजूद का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। जी जी। फासले जुदाई के बढ़ते जा रहे हैं, फासले जुदाई के बढ़ते जा रहे हैं। क्यों लोग सिलसिले मोहब्बत के मिटा रहे हैं, क्यों लोग सिलसिले मोहब्बत के मिटा रहे हैं। फासले जुदाई के बढ़ते जा रहे हैं, क्यों लोग सिलसिले मोहब्बत के मिटा रहे हैं। इस शहर से अब तो डर लगता है यार अब, इस शहर से अब तो डर लगता है यार, शहर से अब तो डर लगता है यार अब, यहाँ अपने ही अपनों का घर जला रहे हैं। वाह 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 वाह। आखिर किस पे करें हम एतबार के दुश्मन, दोस्तों को साजिशों में फंसा रहे हैं। वाह वाह वाह, ठीक है। आखिर किस पे करें हम एतबार के दुश्मन, दोस्तों को साजिशों में फंसा रहे हैं। वाह वाह। अब्र करम इधर भी अता हो यार अब, अब्र करम इधर भी अता हो यार अब, लोग यहाँ तो लहू से नहा रहे हैं। वाह 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 वाह, एक दफा फिर सुनाए इसको। अब्र करम इधर भी अता हो यार अब, लोग यहाँ तो लहू से नहा रहे हैं। वाह। सोचो तो जरा ये कैसी अदावत है हिना, सोचो तो जरा ये कैसी अदावत है हिना, कि अपने ही अपनों का खून बहा रहे हैं। वाह वाह। फासले जुदाई के बढ़ते जा रहे हैं। बड़ा अच्छी आपने लिखा, गज़ल कह लें, कलाम कह लें,
اور بڑے اچھے انداز میں پڑھا. اس کے علاوہ بھی کچھ ہے تو ٹائم ہے ہمارے پاس. میری تصویر جو بنائی اس نے, میری تصویر جو بنائی اس نے, میری تصویر جو بنائی اس نے, ہلکے گلابی رنگ سے سجائی اس نے. واہ. دیکھ کے رنگ سے میری زلفوں کو, ہاں, آنکھوں میں اتاری نشیلی گہرائی اس نے. واہ 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 واہ. یہ اللہ سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے. بس یہی سمجھ لیں, کیونکہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں. ہر مسلمان اللہ سے محبت کرتا ہے. یہ گلابی رنگت انسان کی ہے, بال کالے. واہ واہ. بے شک بے شک. آپ تصور انسان کا ہوتا ہے نا, جیسا وہ سوچ لے, جیسا سوچ, اور جیسے جس کا جو محبوب ہو, ہاں, جس کی طرف لے جانا چاہے بات. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اور میں کہتی ہوں کہ میں بہت محبت کرتی ہوں اللہ سے, اور میں کہتی ہوں ہر مسلمان کرتا ہے. ہاں, اور اس لیے اللہ پاک کہ ہمیں توفیق دے. اللہ انسانوں سے محبت. جی بالکل, سبحان اللہ. دیکھ کے رنگ سیاہ میری زلفوں کو, آنکھوں میں اتاری نشیلی گہرائی اس نے. واہ. میرے گالوں کو بنا کے گلاب جیسا, واہ, میرے گالوں کو بنا کے گلاب جیسا, ہونٹوں پہ ہلکی مسکان سجائی اس نے. واہ واہ واہ. دھنک کے رنگ بھر کے لباس میں, واہ واہ واہ. دھنک کے رنگ بھر کے لباس میں, چوڑیوں میں خاموش کھنک چھپائی اس نے. واہ. مہکا دیا تصویر کو کچھ اس طرح سے, مہکا دیا تصویر کو کچھ اس طرح سے, جیسے پھولوں سے خوشبو چرائی اس نے. واہ واہ واہ. انمول کر دیا تصویر کو میری, انمول کر دیا تصویر کو میری, بخش کے اعزاز رعنائی اس نے. حسن و جمال کی انتہا کر کے, حسن و جمال کی انتہا کر کے, حیران کر دی ساری خدائی اس نے. واہ. یہ عنایت نہیں تو اور کیا ہے ہنا, یہ عنایت نہیں تو اور کیا ہے ہنا, اپنے حسن کی دی مجھے پرچھائی اس نے. واہ واہ واہ. میری تصویر جو بنائی اس نے. واہ واہ واہ, بڑا خوبصورت. اور میں اس پروگرام کا اختتام کرنا ہی بھول گیا آپ کی شاعری میں. بڑا مطلب میں نے جو کچھ بولنا تھا وہ میرے دماغ سے نکل گیا. اس میں بھی حفاظت ایمان ہے, اس میں بھی حفاظت ایمان ہے, انسان کے ہر عمل میں حفاظت ایمان ہے. ناظرین, حنا مرزا نے بڑی خوبصورت آپ کو کلام بھی سنا دیے, بڑی اچھی باتیں بھی سنا دی. اصل میں ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں اپنے کردار کی, اپنے ارادے کی حفاظت کرنی ہے. اگر ہم کردار کی حفاظت کریں گے, یہ بالکل اسی طرح کرنی ہے جس طرح آپ لاکر میں پیسے رکھ کے, دراز میں پیسے رکھ کے, سونا رکھ کے یا اپنی جائیداد رکھ کے اس کی حفاظت کرتے ہیں. ان ساری چیزوں پہ جو چیز غالب ہے وہ ایمان ہے. آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت اس طریقے سے کرنی ہے جس طرح آپ دنیا کے بڑے سے بڑے اثاثے کی حفاظت کرتے ہیں. اور یہ دنیا کے تمام اثاثے یہ ایک دن زیرو ہو جائیں گے, ایمان کا اثاثہ قائم رہے گا. اس کے ساتھ میں حنا مرزا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.